Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال یہ ہمارا پروگرام ہے اور قرآن پاک میں کن کن باتوں کا بیان ہے، چند باتیں اس پروگرام کے ذریعے آپ کے علم میں لائی جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو تلاوت کرتے ہوئے، بعض بچے حدر میں تلاوت کرتے ہیں، بعض بچے ترتیل میں تلاوت کرتے ہیں، قاری صاحب بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں معلومات سے بھرپور یہ پروگرام ہے وائس آف قرآن. قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے، قرآن پاک کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے. پیارے بچوں قرآن پاک میں 26 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک آئے ہیں. یوں تو انبیاء اکرام زیادہ ہیں لیکن نام مبارک کتنے کیا ہیں؟ 26 اور واقعہ تو بہت زیادہ ہیں قرآن پاک میں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ واقعہ اس کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا واقعہ کہا گیا ہے، اور وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جو کہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح پیارے بچوں درخت تو بہت سارے ہیں لیکن وہ درخت مبارک ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آ جائے. اور قرآن پاک میں زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے. اب یہ قرآن پاک میں آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مبارک ہو گیا. تو ماشاءاللہ آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. 4 بچے ہمارے ساتھ ہیں، 2 ججز صاحبان. تو آئیے بچوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی اپنا اپنا تعارف پیش کیجیے. غلام طاہر تاری. ماشاءاللہ. محمد دعائن اتاری. دعائن اتاری. محمد ربیع اتاری. ربیع اتاری. محمد عزیر اتاری. محمد عزیر اتاری. اور 2 ججز صاحبان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میں چاہوں گا آپ ان کا تعارف پیش کر دیں، آپ ان کا تعارف پیش کریں. جی ہمارے مولانا قاری حافظ محمد جنید مدنی ماشاءاللہ. حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بھائی کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت ہی سینئر قاری محمد اعجاز اتاری سلمہ الباری. ماشاءاللہ. تو 2 ججز صاحبان بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بچوں کی بڑے اچھے انداز سے تربیت کرتے ہیں. یوں نہیں بیٹا یوں پڑھنا ہے، اگر یوں پڑھ لیتے تو اچھا ہو جاتا. تو اب بس پروگرام دیکھیں، اگر کچھ مسٹیک ہوئی پڑھنے میں تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی. تو پروگرام کے ہوتے ہیں 4 راؤنڈ. تو بڑھیں گے پہلے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو جو ہے آج سورہ فاتحہ کی چند آیتیں دی گئی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ تلاوت کریں گے. یہاں سے آپ نے تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کا انداز ہوگا ترتیل والے انداز میں، یعنی ٹھہر ٹھہر کر، جواب میں، جواب الجواب میں، یعنی اٹھا کر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. تو پیارے بچوں تلاوت اچھے انداز سے کیجئے لیکن نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آپ 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں درجے ہوتے ہیں. تو پہلا درجہ ہے ایکسیلنٹ اور اس کے نمبر ہیں 100. دوسرا درجہ ہے ویری گڈ. ویری گڈ. ویری گڈ اور نمبر ہیں 90. 90. تیسرا درجہ ہے گڈ. گڈ اور نمبر ہیں 80. چوتھا درجہ ہے ایوریج. ایوریج اور نمبر ہیں 70. اور پھر اور غلطی ہو گئی تو پھر ڈینجر راؤنڈ.
جی ڈینجر میں آپ چلے جائیں گے اور پھر نمبر اور کم ہو جائیں گے. تو ماشاءاللہ جانا پہچانا تقریباً 1 سال اس پروگرام کو ہونے والا ہے. تو جو اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اس پروگرام کا فارمیٹ بھی معلوم ہوگا. تو ماشاءاللہ رمضان میں ہمارا یہ پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا, اب رمضان المبارک ویسے ہی قریب ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال ہو جائے گا اس پروگرام کو کنٹینیو جاری ہوتے ہوئے. جی قاری جنید صاحب کچھ فرمائیں گے؟ جی یہاں میں ایک اہم چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک انسانی طبیعت ہے کہ غلطی ہو یا کوئی اس طرح اصلاح کرے تو تھوڑا فیل ہوتا ہے, نفس پر بوجھ ہوتا ہے نا. تو اس کو آپ پازیٹیو سائن لیں, پازیٹیو سائن یعنی مثبت لیں کہ یار یہ میرے لیے بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی باد مخالف سمت سے آنے والی ہوا آپ کے موافق نہیں ہے, مخالف ہے, لیکن آپ کو اونچا اڑانے کے لیے. تو لہٰذا آپ اس کو مثبت یوں لیں کہ آپ غلطیاں دور کریں گے تو مزید نکھر کر سامنے آئیں گے ماشاءاللہ. اور بڑی خوبصورت بات, ایک فقہ کا قاعدہ بھی ہے, درء المفاسد اہم من جلب المصالح, کہ مفاسد کو, برائیوں کو, خرابیوں کو دور کرنا یہ خوبیوں کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے. ماشاءاللہ جب خامیاں دور ہو جائیں گی تو خوبیاں خود بخود آ جائیں گی. زبردست زبردست. خوبیاں بڑھاتے جائیں, خامیاں بالکل چھپاتے جائیں, تو یہ مزیدار چیز نہیں. اچھی بات کی, حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کا انداز بھی یہی ہے, اچھی کوشش کی, کوشش اچھی کہ جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ کہہ دیا اچھا پڑھا تو پھر نمبر کس بات کے کٹ رہے ہیں. تو کیا کہ کوشش کی انہوں نے اپنے تحت کہ غلطی نہ ہو, لیکن غلطی ہو گئی تو پھر اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. اور قاری اعجاز صاحب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بڑے بھی ہوتے ہیں, بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ پڑھنے میں کچھ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو سنایا نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ بڑے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں, تو وہ غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بچپن سے جی یا درمیان میں جیسے انہوں نے سیکھا نہیں, اس طرف آئے نہیں نا. ٹھیک ہے. اب اگر تھوڑا تھوڑا بھی کوشش کرتے نا تو یہ غلطیاں نہیں ہوتی. اب ہوا یہی کہ وہ سادہ پڑھتے رہے, وہ سمجھتے رہے اپنے زوم میں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. اچھا میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک چیز آپ نے کسی سے سیکھی یا یاد کی اور وہ آپ نے کسی کو سنانا نہیں ہے, صرف خود ہی پڑھنا ہے, تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. اس میں کیونکہ آپ نے چیک نہیں کروایا. پھر آپ نے کسی کو سنائی اور وہ آپ کو سب کے سامنے بیان کرنا تھا, تو اب بھلے آپ دیکھیں دوبارہ سن لیں, آپ کسی اور کو بھی سنا رہے ہوں گے, کسی اور کو بھی سنا رہے ہوں, کیونکہ میں سب کے سامنے بیان کرنا ہے. اب یہ صورتیں تو یاد کر لیں, اب کہاں پڑھنی ہے؟ نماز میں. یہی بات اب نماز میں پڑھنی ہے, نماز میں تو کوئی بتا نہیں رہے نا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں آپ. اب یہی جو ہے صورتیں کبھی کسی کے سامنے تلاوت ہوتی ہے تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں, تو پھر اصلاح ہو جاتی ہے. تو جو پڑھ رہے ہیں آپ کسی قاری صاحب کو سنائیں. جی ایسا ہی ہوا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب مسجد میں دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے, تو اذان ظہر کے بعد وہ پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے تھوڑا سا کہا امام صاحب ذرا تھوڑا سا سن لیں مجھ سے. تو میں نے کہا چلے میں سن لیتا ہوں. جب سنا تو کافی غلطیاں کر رہے تھے, حرکات کی غلطیاں, تو مخارج کی غلطیاں. تو میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا اور کہا کہ آپ مدرسے بالغام میں بیٹھا کریں, اور روزانہ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کا یہ درست ہو جائیں گے. جیسے جو غلطیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں یہ مزید آپ کی درست ہو جائیں گی. ماشاءاللہ بہت زبردست. تو انہوں نے ایک ذہن بھی بنایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطیاں درست کرنی چاہیے. بہت اچھی بات کہی قاری اعجاز صاحب. باتیں آپ سن رہے ہیں ناظرین. اب ہم بڑھیں گے اپنے راؤنڈ 1 کی جانب. جی غلام طاہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دعائیں آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ. محمد ربی آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو بچوں نے جو تلاوت کی، جو آیتیں پڑھیں، اب ان آیت کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. اور جو بچوں نے پہلی آیت پڑھی، پیارے بچوں، اس آیت میں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بندگی کو اس طرح ظاہر کرو کہ اللہ پاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے. تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا. اور دوسری آیت میں بتایا جا رہا ہے، ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرتا ہے، اے اللہ پاک، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. اور مزید دو آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے. پہلی آیت کی تفسیر ہے، صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ پاک نے احسان و انعام فرمایا، اور جن پر اللہ پاک نے غضب فرمایا وہ کافر اور بد عقیدہ لوگ ہیں. پیارے بچے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے کافروں سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقے اپنائیں، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن کو اپنائیں، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہیں. اپنے آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائیں.
اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ان باتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب۔ جی غلام طہا کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ غلام طہا بھائی نے اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے پڑھا بھی، مگر کچھ تھوڑی تھوڑی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں۔ ایک تو نستعین پہ جب آپ مد عارض کو پڑھ رہے ہیں نا پیارے بچے، کوشش کریں مد عارض کو تھوڑا کھینچیں، اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، اس سے کیا ہوا آپ کا نون تھوڑا سا دب گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اہدینا الصراط میں آپ جب ہا کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کو اور کلیئر کریں تھوڑا۔ حروف مستعلیہ اور مطبقہ تھوڑا سا جو حروف ہیں کہ جیسے صاد ہے، طا ہے، ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، ان کو تھوڑا اور زیادہ پر کر کے پڑھیں۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں، آپ ہو گئے ہیں گڈ، یعنی 80 نمبر آپ کو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، اتفاق کروں گا قاری صاحب سے۔ ایک دو چیزیں مزید عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے تعوذ پڑھا، دیکھیں بڑا واضح اصول ہے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ پہلا تاثر آپ کا آخری تاثر لیا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے تو آپ کا تعارف آگے چلا جائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر بچہ تعوذ و تسمیہ کو اتنا اچھا پڑھے کہ پہلا ہی اثر اچھا جائے۔ تو اس میں آپ نے جب را پڑھا تو را پڑھتے ہوئے آپ سے را کی ادائیگی میں جو تفخیم تھی، موٹا پر پڑھنا تھا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم را، تو یہاں پر کرنا تھا، آپ کا پر محسوس نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اور اچھی کوشش تھی۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نے غیر المغضوبی پڑھا، غین، تو غین کے اندر قلقلہ محسوس ہوا، اس کو پڑھنا ہے غیر المغضوبی، مغ، یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو کوشش اچھی تھی، تو آپ کو دیے جائیں گے گڈ، یعنی 80 نمبرز۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ دوان بھائی نے اچھی کوشش کی۔ ایک تو کا مد اصلی جو ہے ایک الف کھینچنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچنی، یہ آپ نے زیادہ کھینچا ہے اس کو الف کو۔ اور پھر اہدی میں ہا کی ادائیگی وہی اور اچھی طریقے سے ادا کریں۔ اور حروف مستعلیہ صاد، طا، پھر عرض کروں گا، کیونکہ ان کو آپ نے صرف پر نہیں کرنا ہوتا، ایکسٹرا پر کرنا ہوتا ہے، یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں جو ایکسٹرا موٹے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا غین میں قلقلہ ہوا، غیر المغضوبی، مغضوبی نہیں ہوگا، مغضوبی۔ اور ضاد کی ادائیگی بھی آپ نے ولا الضالین، ضاد کی ادائیگی اور کلیئر کریں، اور مد لازم کا خاص خیال رکھنا ہے، پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 70 نمبر، آپ ہو گئے ایوریج۔ سبحان اللہ آپ کی طرف؟ اتفاق کرتے ہوئے ایوریج یعنی 70 نمبرز۔ زبردست زبردست۔ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ ربی بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، اور بس تھوڑا سا فیل ہوا اہدی میں یہ کلیئر کریں۔ اور جیسے ایک چیز اور قاری جنید صاحب نے پہلے بھی کہیں غلام طہا کے حوالے سے، کہ تعوذ اور تسمیہ آپ جتنا پرفیکٹ پڑھیں گے نا۔ اچھا، بعض بچے جو ہے نا وہ یوں ہوتا ہے، جب اینڈ کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں بس تلاوت ہو گئی ہماری کمپلیٹ، یہ صدق اللہ العظیم اس کا حصہ شاید شمار نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے۔ بالکل حصہ، اسی طرح تعوذ، تسمیہ، اور آخر میں صدق اللہ العظیم۔ بعض بچے ایک دم صدق اللہ العظیم ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی ڈھیلے کیا ہوتا ہے، اس کی اگر کچھ بتا دیں، بعض بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اچھا، جیسے کمزور پڑ جاتے ہیں، بالکل آواز کے لحاظ سے بالکل کمزور ہی دکھا دیتے ہیں، یعنی کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ تلاوت تو ہو گئی ہے، اب اس کو اتنا اچھا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس صدق اچھا، ویسے قاری صاحب یہ صدق اللہ العظیم یہ قرآن پاک میں ہے؟ یہ صدق اللہ تو ہے، ہاں، یہ العظیم نہیں ہے نا؟ پورا اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی بات کی۔ صدق اللہ العظیم اس لیے کہنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطع، کہ بھئی آپ قرات میں رک گئے، اب آپ یہ علامت ہے واضح کہ آپ رک گئے، اب اگلا اگر کچھ سن رہا ہے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پتہ چلے آپ نے صدق اللہ العظیم نہیں کہا، وہ ابھی انتظار میں ہے۔ اچھا، یہ پہچان بھی بن گئی ہے؟ جی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم، بعض لوگ بول دیتے ہیں صدق اللہ العظیم، لقمہ دے دیتے ہیں ایسے، تو یہ ہے کہ یہ ایک پہچان بنی ہوئی ہے کہ کوئی بھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو صدق اللہ العظیم یعنی تلاوت اینڈ ہو گئی، یہ اصول ہے، یہ اصول بن گیا۔ اصول ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کہیں قرات موقوف کرنی ہے تو آپ صدق اللہ العظیم کہیں، تاکہ کوئی سننے والا وہ انتظار میں نہ رہے کہ آپ مزید پڑھیں گے۔ سننے والے پر کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ ابھی جو ہے یہاں ختم ہو گئی ہے۔ یہی اب صدق اللہ العظیم جب ادائیگی کریں تو کوشش کریں اچھے طریقے سے، صدق اللہ العظیم۔ زبردست زبردست، اب ہوتا اسٹارٹ یہ بھی اچھا، بالکل
اینڈ بھی ایکسٹرا بالکل. تو اس وجہ سے ان کی ایک تو تشدید کی ادائیگی تھوڑا سا جب مشدد حرف آئے تو آپ نے اس کو اچھی طرح رک کر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر یہاں ضاد کی ادائیگی جب آپ تشدید پڑھ رہے تھے تو یہاں کمزور ہو رہا تھا تشدید آپ کی, تو اس کو آپ کلیئر کریں. مد لازم کا بھی خاص خیال رکھیں, اس کو مکمل کریں. مگر یہ ہے کہ اوورآل آپ نے اچھا پڑھا, آپ ہو گئے ویری گڈ. 90 نمبر دیے جائیں. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب. جیسا قاری صاحب نے فرمایا, اور ایک دو چیزیں مزید میں عرض کروں گا. شین اس کے اندر صفت تفشی ہوتی ہے. تفشی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ واحد حرف ہے کہ جس میں آواز پورے منہ میں پھیل جاتی ہے, اور جب یہی حرف مشدد ہو جاتا ہے تو اب وہ پھر تفشی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب اس کو میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں, اب آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے, آئندہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب شین تو پڑھ دیا لیکن اتنا معمولی پڑھا کہ واضح ہی نہیں ہوا, جو صفت تفشی تھی وہ ادا ہی نہیں ہوئی. اب دوسرا طریقہ جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یوں شین کو آپ بالکل واضح کریں. زبردست. اور ایک اہم چیز یہ تھی کہ آپ نے آیت پر وقف کرنے کے بجائے آیت کے بیچ میں وقف کیا. جیسے آپ نے مستقیم صراط الذین پڑھ دیا, تو اس پہ آپ کوشش کریں کہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ سید صاحب جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اپنے سانس کو مینیج کریں کہ میرا سانس کہاں تک جاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اب وہ اس چیز کو مینیج نہیں کرتے تو وہ کلمے کے بیچ میں رک رہے ہوتے ہیں. اب جیسے الذین آئے, اب رکنا تو پڑھیں گے الذین, لیکن وہ کہاں رک رہے ہوتے ہیں صراط الذی. یا اسی طرح صراط ہے, صراط میں وقف. اچھا, یہ پریکٹس کرنے پر بھی ہوتا ہے. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں رک سکتا ہوں, کہاں نہیں رک سکتا. اور یہ کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تیاری ہوتی ہے. تیاری کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بندے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہوتی ہے, بات کرنے میں بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آج تیاری ہے. اور جب تیاری نہیں ہوتی ہے, اسکول میں بھی اگر کوئی ٹیچر کوئی استاد صاحب کام دیں اور اگر استاد صاحب بولیں چلیں بھائی اب کلاس کو اینڈ کرتے ہیں, اور تیاری ہوتی ہے طلبہ کی, سر آپ نے وہ دیا تھا ہمیں یاد کرنے کے لیے کیونکہ تیاری ہے, اور جب تیاری نہ ہو اللہ کرے بھول جائیں جی, تو یہ انداز ہوتا ہے. تو تیاری ہوتی ہے, جب تیاری کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا رہے گا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے مگر بعض پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جلدی, یا کھانسی آ جاتی ہے, یا ایک پلان بی بھی تیار رکھے نا, اگر بالفرض ایسا ہو گیا تو میں کہاں رک سکتا ہوں. تو یہ بھی ہے. کوشش اچھی تھی, تو قاری صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ, یعنی 90 نمبر. زبردست. جی, عزیر کے بارے میں کیا کہیں گے گر صاحب؟ ماشاءاللہ محمد عزیر اتاری نے بھی اچھی کوشش کی. ایک تو یہ ہے یا مشدد میں ان کی تفشی محسوس ہوئی کہ ایا کا پڑھنا ہے, ایجا کا نہیں ہوتا. شین میں تفشی ہوتی ہے, جیسے قاری جنید صاحب فرما رہے تھے شین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اگر آپ یا کے اندر جو ہے ٹھیک ہے, جیم شین یا کا مخرج ایک ہوتا ہے مگر صفات الگ ہوتی ہے, تو ایجا کا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس چیز سے بچنا ہے. اور دوسرا ہے غین میں کلکلا کیا آپ نے, غیر المغضوبی, یہ غلط, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ضاد کی ادائیگی آپ نے صحیح کرنی ہے, ضاد کو کلیئر کریں. جب لام ولد ضال میں لام کو ضاد سے ملا رہے ہیں تو کلیئر کریں. تھوڑا سا محسوس ایسے ہو رہا ہے وہ صحیح طریقے کلیئر نہیں ہوا تھا آپ سے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ مد لازم جو ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کھینچنا ہے. بعض مرتبہ سانس نہیں بن رہا ہوتا ہے, تو آپ نے سانس کھینچ کر اور پھر آپ پڑھیں. اگر آپ سانس کھینچ کر نہیں پڑھیں گے نا تو آپ وہاں تک پہنچیں گے تو یہ آپ سے مد بھی چلی جائے گی. کیسے کرنا ہے, تھوڑا سا آپ کھینچ لیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے, اس چیز کا خاص خیال رکھیں, انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبر, پھر بھی آپ ہو گئے ہیں گڈ. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ جیسے قاری صاحب نے چیزوں کا بیان کیا یا کا, میں بھی اس سے اتفاق کروں گا, لیکن ایک چیز یہ کہ زبر زیر پیش, ایک بھی اہم چیز اس سلسلے کے توسط سے عرض کر دوں. بالکل. زبر زیر پیش ان تینوں کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. یہ ہم سب کو خیال کرنا چاہیے جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں کہ زبر جب ادا ہوتا ہے نا تو منہ اور آواز کھول کر ادا ہوتا ہے, با. اور جو زیر جو ادا ہوتا ہے یہ منہ اور آواز گرا کر, بی.
اور پیش جو ادا ہوتا ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے نا تمام ملانے سے، نا تمام سے مراد مکمل بند نہیں کرنا، کچھ بیچ میں خلا رکھنا ہے، کھلا رکھنا ہے، اور سائڈیں اس کی ملیں گی جیسے بو. تو پڑھتے ہوئے ہمیں ہر اس چیز کا کہ جہاں جہاں جو حرکت آ رہی ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. ماشاءاللہ عزیر بھائی نے بہت اچھی کوشش کی، آواز بھی اچھی ہے، انداز بھی اچھا ہے، مگر اس چیز کی جو میں نے عرض کیا حرکات کی ادائیگی، اس میں کمی محسوس ہوئی. تو آئندہ آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور سید صاحب جو قرہ حضرات ہیں، بڑے ہمارے اساتذہ کرام، ان کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ باقاعدہ پریکٹس کراتے ہوئے شیشہ سامنے رکھواتے تھے، آئینہ. اب وہ کیا ہوتا تھا کہ اس میں آپ خود دیکھیں کہ بھئی با بی بو، آپ کے منہ کی جو کیفیت ہے، جو حیت، جو حالت ہے، وہ کیسی ہے. یہ قرآن پاک ہے، تو جتنا اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو جتنی آپ اہمیت دیں گے، اتنی آپ کی اہمیت بڑھے گی. کہاں زبان لگانا ہے، کہاں ہونٹ ملانا ہے، کہاں دانت ملانا ہے، تو شیشے میں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. جب دیکھیں گے تو پتہ چل رہا ہوگا کہ صحیح جگہ سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اچھا، پھر یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی سوال کر سکتا ہے، یار نابینا حافظ ہوتے ہیں. اب نابینا تو شیشہ نہیں دیکھے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ ان کے، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو آنکھوں کا نور عطا فرمائے. آمین. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھیں. اچھا، ہلکا سا، زور نہیں دینا، پریس نہیں کرنا، پرابلم نہ ہو، مائنر سا، بالکل ہلکا سا آپ ہاتھ رکھیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا با بی بو. اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ انگلی رکھ کر پہچان پائیں گے کہ کیا میرا جو حرکت، جو زبر ادا ہونی تھی، منہ آواز کھول کر، زیر گرا کر، پیش گول کر کے، کیا ہوا. اچھا، بعض دفعہ پتہ چل رہا ہوتا ہے غلطی ہو رہی ہے، لیکن سامنے والے استاد صاحب ہیں جو بھی سننے والے نہیں پکڑا، لیکن بعض دفعہ بندے کو پتہ ہو رہا ہوتا ہے یار مجھ سے یہ ادائیگی صحیح ہوئی نہیں، تو انہیں چلو بچت ہو گئی، لیکن غلطی تو ہوئی ہے. یہ سب سے اچھا آپ اپنے آپ کو خود چیک کر سکتے ہیں، سب سے اچھا احتساب ہم اپنا خود لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تو اوورآل اچھی کوشش تھی، تو ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبرز. سبحان اللہ. تو اس طرح ہمارا راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کے قریب میں جو ہے بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ جل جائے گی، روشن ہو جائے گی. ذرا دکھائیے. زبردست زبردست. تو آپ سے سوال کیا جائے گا، اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو دبانا ہے، اور اگر جواب درست دے دیا تو آپ 20 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑھیں گے پہلے سوال کی جانب. ایسی آیت سنائیے جس میں اللہ پاک نے مٹی وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہوا کی قسم یاد فرمائی ہے. جی ربی. والذاريات ذروا. ترجمہ کنز العرفان. بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے؟ جی دعان. فالحاملات وقرا. آپ آیت جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ سکے. وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں اور گھٹاؤ کی قسم یاد فرمائی ہے؟ جی فالحاملات وقرا. ترجمہ کنز العرفان. پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبرز. ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ یقین والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. جی وفي الأرض آيات للموقنين. ترجمہ کنز العرفان. اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں. 10 میں سے 10 نمبرز. جی ہاں، 10 میں سے 10 نمبر. ایسی آیت سنائی جس میں اللہ پاک نے پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم یاد فرمائی ہے. جی ربی. فالجاریات یسرا. ترجمہ کنز العرفان. پھر آسانی سے چلنے والیوں کی قسم. 10 میں سے 10 نمبر. جی 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ قوم عاد پر خشک آندھی بھیجی گئی؟ جی وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ترجمہ کنز العرفان. اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی.
10 में से 10 नंबर। جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر، مگر را کو آپ نے تھوڑا پر کرنا ہے مزید، ٹھیک ہے؟ 10 میں سے 10 نمبر۔ Allah. وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم یاد فرمائی جو بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہے؟ جی فالمقسمات امرا. ترجمہ کنز العرفان، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی قسم۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ. نمبر تو 10 میں سے 10 ہیں، لیکن ایک اہم بات بھی آپ کے لیے ہے کہ امرا، یہاں را کو آپ نے واضح پر کرنا ہے، امرا فالمقسمات امرا۔ کوئی ایسی آیت سنائیے جس میں آسمان کی قسم یاد فرمائی گئی ہے؟ جی والسماء ذات الحبك. راستوں والے آسمان کی قسم۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ، یہ ہے کہ آپ کی صفت حمز تھوڑی مزید واضح کریں، شدیدہ محموس حرف۔ والسماء ذات الحبك، 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ، تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور اس راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو اسکرین پر ایک آیت دکھائی جائے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، پھر دوسری آیت دکھائی جائے گی، اس کی بھی تلاوت کرنی ہے، لیکن اب کی بار جو تلاوت کرنی ہے آپ نے حدر والے انداز میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، غلطی نہیں کرنی، مناسب اسپیڈ میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ بہت اسپیڈ ہو کہ قواعد مخارج کا دھیان نہیں رکھ رہے، جی ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے ان چیزوں کا بیٹا دھیان رکھنا ہے، اور اگر آپ نے دونوں آیتیں درست پڑھیں تو آپ ایک قاری صف سے 100 نمبر اور دوسرے قاری صف سے بھی 100 نمبر، یعنی اس راؤنڈ سے آپ 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تیار ہیں؟ جی. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. جی اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب۔ جی قاری جنید صاحب۔ ماشاء اللہ غلام طاہا نے اچھی کوشش کی، آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 100 نمبرز۔ سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ غلام طاہا بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر دونوں جگہوں پہ مجھے غنّے جو ہے دونوں آیتوں میں غنّوں کی ایک کمی محسوس ہوئی،
تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. دعان. ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. بہت اچھی آواز میں آپ نے کوشش کی. بیٹے ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک کو طرز کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، بہت ہی اچھی بات. لیکن اس اچھی آواز کے ساتھ اس کی ادائیگی کا بھی اچھا ہونا یہ ضروری ہے. جیسے آپ نے پہلی آیت پڑھی تو اس میں آپ نے ایو، یہ یا جو تھا یہ زیادہ ہو گیا، تو یہ ایک مسٹیک ہے، غلطی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اچھی کوشش کی. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 98 نمبرز. سبحان اللہ. زبردست زبردست. جی ہاں، قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے یا ایو تھوڑا سا آپ نے مشدد ہے، آپ نے 2 حرف کی مقدار کھینچنا ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری آیت میں آپ نے پھر غنہ کمزور کیا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے پڑھا بہت پیارا، ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز تھا، بڑا اچھا لہجہ تھا. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. سبحان. ربیع اتاری نے اچھی کوشش کی، مگر یہ پہلی آیت میں یا ایہا النبی، یہاں نون مشدد کا جو غنہ تھا وہ کم محسوس ہوا. اوورآل اچھی کوشش تھی. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 98 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ قاری جنید صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ پہلی آیت میں انہوں نے غنہ جو ہے کم کیا یا ایھا النبی میں، اور دوسری آیت بہت اچھی پڑھی، اس میں آپ کو 50 نمبر پورے، اس میں آپ کے 2 نمبر مائنس، اس وجہ سے 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عزیر اتاری نے اچھی کوشش کی، مگر بیٹے یہاں جب آپ نے من المؤمنین یہ لام آپ نے پڑھا تو آپ نے تھوڑی آواز اس میں جاری رکھی، من تو اب یہ ایک ساکن ایک حرف تھا، تو ایسے لگا جیسے اب یہ 2 حرف ہو گئے تو یہ لحن جلی کی طرف چلا گیا. تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو کوشش اچھی تھی. تو آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. جی دوسری آیت میں مجھے جو محسوس ہوا غنہ ایک تو ان کا چھوٹ گیا تھا، اور اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ ہمارا راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک قاری صاحب ایک بچے سے 5 آیتیں سنیں گے. ایک قاری صاحب آیت پڑھیں گے، اس سے اگلی آیت آپ لوگوں نے پڑھنی ہوگی، اور اگر آپ نے صحیح انداز سے پڑھی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، تو آپ ایک درست آیت پڑھنے پر آپ کو 10 نمبر ملیں گے. یوں آپ اس راؤنڈ سے 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے غلام طہا کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم نظر ثم عبس وبسر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وكنا نخوض مع الخائضين لواحة للبشر عليها 19 كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ٹھیک ہے صاحب، کتنے غلام طہا نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ غلام طہا نے اچھی کوشش کی، مگر یہ دوسری آیت وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ آگے تھا حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہ آپ نے نہیں پڑھا، دوسری آیت پڑھ دی تو یہ غلطی ہو گئی. تو آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم يطمع ان ازید كلا إن بآياتنا عنيدا فی جنات يتساءلون عن المجرمين
ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كلا والقمر والليل إذ أدبر. پہلی آیت انہوں نے تھوڑی غلط پڑھی، کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، تھوڑی آیت میں غلطی ہوئی آپ سے. اور تیسری آیت میں بھی الا سحر یؤثر، آپ نے یؤثر پڑھا، ٹھیک ہے، ایک روایت میں ہے مگر ہماری روایت میں یؤثر، حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اور ماشاءاللہ عن التذکرۃ معرضین، ضاد کی ادائیگی اور کلیئر کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. ماشاءاللہ ربیع اتاری آپ نے اچھی کوشش کی، مگر واضح جو ایک بڑی چیز سامنے آئی وہ من المصلین، صاد یہ واضح پر نہیں ہوا، مصلین. باقی اوورال اچھی کوشش کی آپ نے. آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 49 نمبرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ولم نك نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة ما شاء الله نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، مگر آپ نے پہلی آیت میں قدر میں قاف کو تھوڑا باریک پڑھا اور دوسری آیت آپ نہ پڑھ سکے، آپ نے آیت غلط پڑھی. صحیح آیت تھی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. اور ماشاءاللہ بقی آیتیں اپنے اچھے انداز سے پڑھی اور آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 38 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا راؤنڈ 4 اختتام ہوا. اب بڑھیں گے ٹوٹل اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کس بچے نے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے. غلام طاہر اتاری نے حاصل کیے ہیں 416 نمبر. دوان اتاری نے حاصل کیے ہیں 276 نمبر. محمد ربیع اتاری نے حاصل کیے ہیں 465 نمبر. عزیر اتاری نے حاصل کیے ہیں 481 نمبر. تو یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے محمد عزیر اتاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ربیع اتاری نے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے غلام طاہر اتاری نے. اور دوان اتاری نے حاصل کی ہے چوتھی پوزیشن. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کرتے ہیں. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین آمین یا رب العالمین. Voice of Quran, voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया